داریہ، ہانیہ، میں اس معاملے میں آگے تم دونوں کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بھاگ جاؤ یہاں سے اور مجھے مڑ کر مت دیکھنا۔ دائیں طرف جنگل ہے، وہاں سے سیدھا جاؤ گے تو ہائی وے پر پہنچ جاؤ گے۔ بانو ابھی انہیں ہدایات دے رہی تھی جب کوٹھے کی ساری بتیاں روشن ہو گئیں اور اندر شور مچ گیا۔ بانو نے جلدی جلدی انہیں سہارا دے کر دیوار پر چڑھا دیا۔ بانو وہیں کھڑی تھی جب شبیر نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی۔ بے غیرت عورت! شبیر نے ایک زوردار تھپڑ بانو کے چہرے پر رسید کیا تو بانو دیوار سے جا ٹکرائی اور اس کے سر اور ہونٹوں کے پاس سے خون ابلنے لگا۔ تجھے تو میں، شبیر قہر آلود نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے اس کے بازو کو پیچھے سے پکڑ کر مروڑا۔ بدبخت! بڑی سرکار تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دے گی۔ تھو ہے تجھ پر اور تیری بڑی سرکار پر۔ بانو نے اپنا بازو شبیر کی گرفت سے آزاد کروا کر اس پر تھوکا۔ تم جیسے حیوانوں میں رہنے سے اچھا ہے کہ میری بوٹیاں کتے کھا جائیں۔ بانو چلائی۔ بہت شوق ہے نا لڑکیاں بھگانے کا تجھے، تو بھی دفع ہو جا۔ شبیر نے اپنی جیکٹ کی جیب سے چاقو نکال کر بانو کے جسم کے آر پار کر دیا اور بانو درد سے کراہتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اللہ! بانو نے درد سے پکارتے ہوئے تکلیف کی شدت سے بند ہوتی آنکھوں سے آسماں کی حاشر میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ داریہ نے دوسری بار حاشر کو کال کی تھی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا مگر حاشر اب تک نہیں آیا تھا۔ داریہ کو اس سنسان جگہ پر خوف آ رہا تھا۔ ابھی وہ حاشر سے بات کر ہی رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ داریہ نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی ساری کوشش بیکار گئی۔ چند منٹ میں ہی وہ بے ہوش ہو کر اس اجنبی کی باہوں میں جھول گئی۔ داریہ، میں اور نہیں بھاگ سکتی، ہانیہ نے درخت کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ ہانیہ، میری جان، بھاگنا پڑے گا۔ اگر ہم ان درندوں کے ہاتھ لگ گئے تو وہ ہمیں نوچ کر کھا جائیں گے۔ داریہ ہانیہ کو سہارا دیتے ہوئے بھاگنے ہی لگی تھی جب گولی چلی اور داریہ کی چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ ہانیہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے پیچھے روکتے ہوئے داریہ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ داریہ کے دائیں کندھے پر گولی لگی تھی۔ داریہ نے بائیں ہاتھ سے اپنے بازو کا خون روکنے کی ناکام کوشش کی اور ہانیہ کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ ہانیہ، اگر میں پیچھے رہ جاؤں تو مڑ کر مت دیکھنا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کیسے بھاگ جاؤں؟ ہانیہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ صرف تمہارے لیے اتنا خطرہ مول لیا ہے ہم نے۔ اتنے سالوں سے ہم جن زندان میں قید تھے، آج تمہاری آزادی کے لیے ہم نے اپنے قدموں میں لگی بیڑیاں توڑ کر اس زندان سے بھاگنے کی جرات کی۔ ہماری قربانی رائے گاہ مت جانے دو۔ تم دائیں طرف سے بھاگو اور میں بائیں طرف سے بھاگتی ہوں۔ بانو نے کہا تھا جنگل ختم ہو کر ہائی وے آئے گا، کوئی نہ کوئی تو تمہیں بتا ہی دے گا۔ شاہ ولی اریان عبداللہ کا گھر کہاں ہے؟ کراچی میں۔ شاہ ولی کا تو ہر ایک کو ہی پتہ ہوگا۔ تو داریہ نے ہانیہ کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ تم بھاگو، میں ان لوگوں کو گمراہ کرتی ہوں۔ ہانیہ روتے ہوئے بھاگنے لگی۔ داریہ نے ایک نظر نم آنکھوں سے آسماں کی طرف دیکھا اور ان لوگوں کے قریب آتے ہی دوسری سمت میں دوڑ لگا دی۔ داریہ بھاگ کر بہت دور نکل آئی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے شاہ ولی پہنچی۔ آریہ عبداللہ، آخر ایک بار پھر یہ قدرت مجھے تم تک لے ہی آئی۔ گارڈ داریہ کو دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ! کمال شاہ ولی کا کافی پر اتنا ملازم تھا، اس لیے داریہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ آپ اس حال میں؟ کمال خاں بھٹی نظروں سے دریا کی اجڑتی حالت دیکھ رہا تھا۔ کمال خاں، گیٹ کھولو، داریہ نے درد سے آنکھیں مینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس لیے مزید کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ جی جی بیگم صاحبہ۔ کمال خاں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ داریہ خود کو سنبھالتی اندر کی طرف بڑھی۔ میں آریان صاحب کو مل کر لاتا ہوں۔ کمال خاں اتنی زور سے دروازے کی دستک پر آریان فوراً کمرے سے باہر آیا۔ کمال خاں، آدھی رات کو کون سا طوفان آ گیا ہے جو کمرے کا دروازہ توڑ رہے ہو؟ آریان شاید اب تک سویا نہیں تھا۔ اس کی لال انگار ہوتی آنکھیں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی تھیں کہ وہ بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صاحب جی نیچے بیگم صاحبہ آئی ہیں، کمال خاں تیزی سے بولا۔ کمال خاں، کہیں آدھی رات کو نشہ تو نہیں کر لیا تم نے؟ خدا کی قسم صاحب جی، وہ بیگم صاحب ہی ہیں۔ آریان بے یقینی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے آریان خالی ہاتھ دیکھ کر کچھ کہتا، داریہ کی آواز نے اس کو وہیں ساکت کر دیا۔
आर्यन दारिया की तकलीफ की शिद्दत से आर्यन को पकड़ती घर के अंदर दाखिल हुई। अपनी माता जान को इसके हाल में देखकर आर्यन अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इससे पहले आर्यन भागकर दारिया को थामता वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। दारिया ने अपने हाथों को रस्सी से आज़ाद करवाने की कोशिश की। सुनो, ज़्यादा शोर मत मचाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो लाए क्यों हो यहाँ? दारिया चिल्लाई। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना मैं कोई प्रोफेशनल किडनैपर हूँ। सामने कुर्सी पर बैठा नौजवान अपना तारुफ करवाते हुए बोला। शक्ल से वो 19-20 साल का लड़का लग रहा था। भूरी आंखें, हल्की गंदमी सफ़ेद रंगत। देखो प्लीज़, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरा निकाह है आज रात। या निकाह के लिए तो ही तो अगवा किया है तुम्हें, क्या मतलब है? दारिया सवालिया नज़रों से इसे देखते हुए बोली। कोई मतलब नहीं है और तुम खामोशी से यहाँ बैठी रहो। शाम के 7 बज रहे थे जब अफान कमरे में आया तो दारिया सिसकियों से रो रही थी। अफान के दिल को कुछ हुआ ऐसे यूं रोते देखकर। अरे यार, रो क्यों रही हो? अफान ने आगे बढ़कर इसके मुंह से टेप उतार दी। निकाह है मेरा आज, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी और मेरे माँ बाप की? तुम्हारी भी तो कोई बहन होगी, खुदा का वास्ता जाने दो मुझे। बहन के लिए ही तो सब कर रहा हूँ, अफान चेहरे पर मायूसी लाते हुए बोला। दारिया की सवालिया नज़रें खुद पर देखकर वो खुद ही बोल पड़ा। मेरी बहन हॉस्पिटल में है, इसके दिल में सुराख है। डॉक्टर ने कहा अगर चंद दिन में हार्ट ट्रांसप्लांट ना किया तो वो मर जाएगी। बचपन से ही अपनी गुड़िया को तकलीफ़ में देख रहा हूँ। मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। अपनों ने भी मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए। तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? दारिया ने अफसरदगी से पूछा। मेरे वालिद एक स्कूल में चपरासी के काम करते हैं और मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। हमारी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से होती है, तो मैं अपनी बहन का इलाज कैसे करवाऊँ? तुम क्यों काम नहीं करते? बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, इसका भी मगर मुलाजमत मिलती भी है तो इससे इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूं। मुझे अगवा क्यों किया है? कुछ दिन पहले मैं एक कंपनी में मुलाजमत की तलाश में गया था। मैंने वहाँ के बॉस को कहा कि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो उस जलील इंसान ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें एक रात के लिए अगवा कर लूँ तो वो मुझे मुलाजमत भी देगा और मेरी बहन के इलाज का सारा खर्चा भी उठाएगा। ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ कर दो मुझे। अफान इसके हाथ पाँव खोलते हुए बोला। मैं मज़ीद अपने ज़मीर की आवाज़ का गला नहीं घूंट सकता। अगर अल्लाह ताला ने मेरी बहन के नसीब में ज़िंदगी लिखी हुई तो वो बच जाएगी। दारिया ने नम आँखों से उसे देखा। एक सवाल बस। हाँ पूछो। मुझे अगवा करने का किसने कहा था जिससे आज तुम्हारा निकाह है? हाशिर हमदानी नाम है उसका। बोल रहा था इस लड़की को इसकी औकात दिखाओ। शायद तुमने उसका कोई प्रपोज़ल रिजेक्ट किया था। दारिया ने गुस्से और ज़ब्त से अपनी मुठ्ठियाँ पींच ली थी। इसने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुम्हें अगवा करवाया है। आज ये तो मालूम होगा कि इस बुराई की दुनिया में अच्छाई आज भी ज़िंदा है। तुमने बहुत बुरा किया है मुझे अगवा करके, मगर मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि शायद तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं। दारिया ने बोलते हुए अपने गले से सोने की चेन और कानों से झुमके उतार कर सामने मेज़ पर रख दिए। शायद इससे तुम्हारी बहन की कोई मदद हो जाए। रहते कहाँ हो तुम? दारिया ने फिर सवाल किया। इस मकान के बाद ग्राउंड है, इससे आगे के मोहल्ले में रहता हूँ। अफान ने शर्मिंदगी से नज़रें नहीं उठाई थी। तुम्हारी बहन बहुत खुश नसीब है जो इसे इतना अच्छा भाई मिला है। काश कि मेरा भी कोई भाई होता, इससे गलीज़ इंसान के बुरे इरादे पहचान लेता। दारिया ये कहती हुई बाहर चली गई। आर्याना हॉस्पिटल में दारिया के बेड के साथ ही कुर्सी पर बैठा था जब नीम बेहोशी में लेटी दारिया की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। तुम्हारी मोहब्बत हर बार मुझे तुम तक पहुंचा ही देती है। आर्यन दारिया की आंखों से आंसू टूटकर इसके रुखसार पर बहे तो आर्यन ने फ़ौरन इन्हें अपनी उंगलियों के पोरों से चुन लिया। मेरी जान, आज के बाद एक आंसू नहीं आने दूंगा इन आँखों में। आर्यन ने इसकी पेश और इसके दोनों आँखों पर बारी बारी अपने प्यार की मोहर साबित कर ली। भाई साहब आपका मुँह काला करके भाग गई।
آپ کی بیٹی سمرین بیگم ماحول گرم دیکھ کر مزید آگ لگا رہی تھی۔ خدا جانے کہاں رنگ رنگلیاں منا رہی ہوگی۔ کہا بھی تھا یونیورسٹی نہ بھیجیں، بیٹی کو اتنا پڑھا لکھا کر کیا کرنا ہے؟ اگر رکھوں کوئی عزت تمیز سکھوانے سے۔ جہانگیر صاحب کب سے سب کی جلی کٹی سن رہے تھے۔ نکاح کے لیے سب انتظار کر رہے تھے۔ جب سمرین بیگم پارلر والے کی کال پر بات سن کر چلائی ہوئی آئیں، خدا غارت کرے اس لڑکی کو، بھائی صاحب آپ کی بیٹی تو پارلر پہنچی ہی نہیں ہے۔ سمرین بیگم نے سب کے سر پر بم گرایا تھا۔ داریہ کہاں ہے شہین بیگم؟ جہانگیر صاحب دھاڑے۔ وہ جی وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ میری اجازت سے۔ جہانگیر صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا تھا۔ تم جیسی ماؤں کے شے پر ہی بیٹیاں گھر والوں کا منہ کالا کر دیتی ہیں۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ جہانگیر صاحب خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی کو ڈھونڈیں۔ اللہ جانے وہ کس حال میں ہوگی، وہ بھاگ نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ شہین بیگم کچھ اور بولتی، سمرین بیگم نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ جی بھابھی، آپ کی پارسا بیٹی کے کرتوت تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ فون کرو اس کی سہیلی کو، پتہ کرو کہ کس یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے وہ۔ جہانگیر صاحب کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں ابھی امایہ کو کال کرتی ہوں۔ شہین بیگم اکھلاہٹ میں بھاگی ہوئی کمرے سے موبائل لینے گئی۔ آنٹی کیا ہوا ہے؟ داریہ کہاں ہے؟ شہین بیگم کی بات سن کر امایہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں آنٹی، میں بتا رہی ہوں وہ یونیورسٹی میں نہیں آئی تھی آج، بلکہ میں نے تو خود بھی نکاح پر آنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اللہ جانے کہاں گئی میری بچی۔ شہین بیگم نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ بھائی امایہ فون بند کرتے ہوئے بھاگی آریان کے کمرے کی طرف گئی۔ جب اتنی بار دروازہ بجانے پر بھی آریان نے دروازہ نہیں کھولا تو امایہ خود سے دروازہ کھولتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ امایہ نے لائٹ جلائی تو آریان بیڈ پر اوندھے منہ سو رہا تھا۔ بھائی انہیں کافی دیر سے جگانے کے بعد بھی جب آریان نہیں اٹھا تو امایہ نے پریشان ہو کر خانم کو آوازیں دیں۔ خانم امایہ کی آواز سن کر جلدی سے بھاگتی ہوئی آئیں۔ تے ہی امایہ روحانی ہوتے ہوئے بولیں، بھائی نہیں اٹھ رہے ہیں۔ خانم کی آواز پر بھی آریان نہ اٹھا تو انہوں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی کے چھینٹے آریان کے چہرے پر ڈالے تو آریان کو کچھ ہوش میں آیا۔ آریان نیم بے ہوش، کہیں اس کے گھر میں تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ چلیں جلدی۔ داریہ کا نام سنتے ہی آریان جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے گم ہو گئی ہے؟ آریان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ نشیلی دوائیوں کے اثر میں تھا۔ وہ کہیں چلی گئی ہے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ۔ آریان بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ بھائی پلیز آہستہ گاڑی چلائیں، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے۔ دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ آریان ابھی پوری طرح نشے کے اثر سے باہر نہیں آیا تھا۔ داریہ گھر آتے ہی رونے لگی۔ کہاں تھی تم؟ جہانگیر صاحب نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ آریان اور امایہ بھی ابھی ہی وہاں پہنچے تھے۔ یہ سارا منظر ان سے چھپا نہیں تھا۔ آریان کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ اگر آپ کی بیٹی نے نکاح نہیں کرنا تھا تو بتا ہی دیتی، نکاح سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ حاشر کمال کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، پوچھیں اپنی بیٹی سے بھاگ کر کہاں گئی تھی اور کیا گل کھلا کر آئی ہے؟ حاشر زہر اگل ہی رہا تھا اور سب خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تمہاری اپنی عزت تو نہیں ہے، ہماری عزت کا کچھ خیال کر لیتی۔ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس سے پہلے حاشر کچھ اور بولتا اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر جا گرا۔ خبردار، ایک لفظ بھی اگر کسی نے داریہ کے بارے میں کہا تو میں یہیں اس کی قبر کھود دوں گا۔ آریان غصے سے چلایا، تو تم ہو اس لڑکی کے عاشق؟ سمرین بیگم بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب، یہاں تو کھلم کھلا بے غیرتیاں ہو رہی ہیں۔ لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے عاشق آ کر سب کو مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ داریہ نے آنکھوں سے ابلتے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ بابا جان میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ کس نے یقین کرے میرا؟ داریہ جہانگیر صاحب کے قدموں میں گرتے ہوئے بولی، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تم جیسی بیٹی ہونے سے بہتر تھا میں بے اولاد ہی رہتا۔ شاید اس بے غیرت کے ڈر سے لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے ہیں۔
کاش میں بھی تمہارا گلا دبا دیتا تو آج میری اتنے سالوں کی کمائی ہوئی عزت مٹی میں یہاں سے جہانگیر صاحب اپنی بات پوری کرتے ہی باہر نکل گئے۔ داریہ روتی بلکتی رہ گئی۔ امایا نے آگے بڑھ کر داریہ کو گلے لگایا۔ چپ کر جاؤ میری جان، امایا نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ میں بد کردار نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم کچھ ایسا نہیں کر سکتی، مگر ان کی عقل پر تالے پڑ گئے ہیں، ان کو کیسے سمجھائیں۔ آریان خاموش کھڑا اپنی محبت کو سسکتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی مولوی صاحب کو بلا کر آریان اور داریہ کا نکاح پڑھایا گیا۔ آریان نے جلدی میں حارث کو مولوی اور گواہوں کا انتظام کرنے کا کہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب خاموش تھے۔ آریان نے داریہ کے سامنے ہاتھ کیا، چلو اپنے گھر۔ داریہ نے نم آنکھوں سے دیکھا۔ آریان کے الفاظ آج بھی اس کے دل پر لگے تھے۔ اپنے گھر، اس نے زیر لب دہرایا، لے جاؤ اسے۔ بے غیرت لڑکی، جہانگیر صاحب اپنی زبان کی نچھڑ اپنے تک محدود رکھیں۔ اب یہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آریان داریہ کا ہاتھ تھام کر اسے گھر سے باہر لے آیا۔ سارا راستہ وہ تینوں ہی خاموش تھے۔ آریان خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا، داریہ اور امایا بھی خاموش تھے۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رک کر آریان نے باہر نکلتے ہی داریہ کی طرف دیکھا اور دروازہ کھول کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ داریہ کو ابھی اس وقت مضبوط سہارے کی ضرورت تھی تو اس کیسے نہ تھامتی اس کا ہاتھ۔ وہی تو تھا اس کا محافظ جو اسے بے عزتی سے بچا کر عزت کی چادر اوڑھا کر لایا تھا۔ داریہ کو ہوش میں آئے کافی وقت ہو گیا تھا، مگر اس نے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ آریان بھی اسے خاموش دیکھ کر کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ آریان داریہ کو ہسپتال سے گھر لے کے آیا۔ داریہ نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی تو وہ کمرہ آج بھی بالکل ویسا ہی تھا جیسا 5 سال پہلے تھا۔ داریہ جب سے ہسپتال سے آئی تھی، خانم اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آج اسے ہسپتال سے آئے دوسرا دن تھا جب امایا اپنے بیٹے کو لے کر اس سے ملنے آئی۔ داریہ کو امایا کا 2 سالہ بیٹا المیر بہت کیوٹ لگ رہا تھا، ننھا معصوم شہزادہ۔ 3 سال پہلے ہی امایا اور حارث کی شادی ہوئی تھی۔ امایا کافی دیر سے داریہ کو ادھر ادھر کی باتیں بتا رہی تھی اور داریہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اس کی سب باتیں سن رہی تھی۔ داریہ دھیمی آواز میں بولتے بھائی حال میں۔ داریہ خاموشی سے دیوار پر لگی اپنی اور آریان کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں آریان گلاب لے کر گھٹنوں کے بل داریہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ داریہ نے آنکھیں موند لیں۔ آریان، وہ 1 سال میری زندگی کا شاید سب سے خوبصورت سال تھا۔ داریہ آنکھیں بند کر کے ہیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی۔ داریہ نے آنکھیں کھولی مگر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد نہیں کروایا تھا۔ آریان، داریہ نے نم آواز میں پکارا۔ جی آریان کی جان۔ آریان نے اس کے پاس بیٹھ کر محبت سے جواب دیا۔ یوں مجھے چھوڑ کر گئے تھے، مجھے یہاں اکیلا۔ داریہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہہ نکلا۔ آریان نے آج اس کے آنسو نہیں روکے تھے۔ چاہتا تھا داریہ اپنے اندر کا غبار نکال لے جو اتنی نفرت سے اس کے اندر بھر گئی تھی، وہ بس باہر نکال دے۔ جب میں 2 دن تک سڑکوں پر پاگلوں کی طرح پھر رہی تھی، بالکل بے یار و مددگار، نہ جانے کون سا شہر تھا، کہاں تھی میں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے گرم ہوا بھی نہیں چھوئے گی، تو میں جہنم میں کیسے جا گری۔ آپ کیوں نہیں مجھے ڈھونڈ سکے، مجھ تک پہنچے؟ میں آپ کو 5 سال لگ گئے، کیوں؟ داریہ چلائی۔ زد کے باوجود آریان کے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ آریان، یہ تھی آپ کی محبت کہ میں ان بدنام گلیوں میں رولتی رہی اور آپ کو علم بھی نہ ہوا۔ داریہ روتے ہوئے آریان کے سینے سے لگ گئی تو آریان نے بھی اسے اپنے احسار میں لے لیا۔ داریہ میری جان، میرا اللہ گواہ ہے، میں ہر رات تمہارے لیے تڑپتا ہوں، اور جب مجھے میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ اس نے میری بیوی کوٹھے پر ناچتی دیکھا ہے، میری روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس دنیا کو آگ لگا دوں اور داریہ کو اپنی باہوں میں چھپا لوں، مگر میں جب تک پہنچا تو شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہاری نظروں کی وہ بے ہنگی، وہ نفرت بھرا لہجہ لمحہ لمحہ مجھے مزید اذیت دے رہا تھا۔ آریان داریہ کو اپنی باہوں کے اثار میں لیے اس سے دوری میں گزرتے 5 سال کی تکلیف سنا رہا تھا۔ آریان بول رہا تھا جب اس کے کان میں داریہ کی آواز پڑی، محبت کرتی ہوں میں تم سے، آج بھی پہلی بار